بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ بفضل اللہ ہم لوگوں نے سیرت، اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. تو اب مکی دور چل رہا ہے. مکی دور میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یہ آسان بات ہرگز نہیں تھی، اور جب سیکریٹلی بھی کیا گیا تبھی بھی مشکل تھا، اور جب علانیہ کیا گیا تو اور زیادہ مشکل. کیوں مشکل؟ کیونکہ وہ لوگ اکھڑ قسم کے لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، تلوار کے بنا پر فیصلے کرتے تھے. اور سبحان اللہ، ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ جب ان کو برا بھلا کہا گیا کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں جو شرک کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، باطل ہے، جب ان کو کہا گیا وہ لے نہیں سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے لیے طرح طرح کے قسم کی چیزیں ان لوگوں نے کی. پہلے تو ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، اس دین کو برا بھلا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے پکارنا، طعنہ زنی کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کو سننے سے روکنا، شک اور شبہات پیش کرنا، بحث اور کٹ حجتی کرنا. پھر یہ سب نہیں پڑھ سکا تو پھر ایک عجیب و غریب تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ایکسچینج کر لیں، ان کے بدلے کسی اور کو لے کر، اور جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دینا. عجیب ان لوگوں کے معاملات ہو رہے تھے. بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، اور ایک آئیڈیا سے آتے تھے. اب جب کچھ بھی نہیں بن پڑا تو پھر یہ لوگوں نے عذاب دینا، اذیتیں دینا، یہ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ہے نا اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی پر جو واپس آ جائے. جو ان کا جو طریقہ تھا، یہ جو لوگ کرتے تھے، تو لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ لوگ برداشت نہیں کر سک رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جو ہے نا ایوری تھنگ مسلمانوں کے فیور میں ہی ہوتے جا رہا تھا. ہجرت حبشہ ہوئی، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، بہت اچھی طرح سے مسلمانوں کو سپورٹ کر رہا تھا. وہ ایک بہت بڑی ان کے لیے ذلت کا باعث تھا. حسد جلن ہونے لگی، اور وہ فرسٹریشن کے لیے وہ مسلمان جو مکے میں ہیں ان پر زیادہ کرنے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ سنگین اذیتیں دینے لگے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قتل کی پلاننگ کرے، اور قتل کی بھی ایسی پلاننگ کہ کبھی پتھر لے کر مارا جا رہا ہے، کبھی کپڑے سے گلا گھونٹا جا رہا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے آئے، ان کو بہت زیادہ مارا گیا. ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، دھمکیاں دینا، چیلنجز کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ ہجرت سے پہلے کیسی زبردست ان لوگوں نے پلاننگ کی. تو بہرحال ان سب چیزوں کے بعد جب کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں آخر، کہ کس طرح سے اس چیز کو روکے کہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا جا رہا، ہمارے جو ہے نا گزر گئے آبا و اجداد، ان کا دین کو غلط کہا جا رہا، ان کو بیوقوف ٹھہرایا جا رہا، اور ہم یہ لے نہیں سک رہے، مگر کر بھی کچھ نہیں پا رہے تھے. ٹھیک ہے، ابو طالب برابر جو ہے نا ہیلپ کرنے میں ویسے ہی اسی طرح ہیلپ کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں زبردست ڈٹرمنیشن کے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں وہ کر رہے تھے. تو اب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، آفرز دے کر دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوبات یعنی کہ مال، دولت، بادشاہت، پوزیشن، اتھارٹی، عورت، یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان اور عورت جو ہے نا مرد کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی. تو خوبصورت عورتوں کی لالچ دی گئی، بادشاہت کی لالچ دی گئی، مال کی لالچ دی گئی. اور یہ سب جب دیا جا رہا تھا ابو ولید کے ذریعے. ابو ولید کون ہے؟ عتبہ بن ربیع. یہ ایکچولی اس کا اصل نام عتبہ بن ربیع ہے، ابو ولید اس کی کنیت تھی. اور یہ جو ہے ہند بن عتبہ یا پھر ابو سفیان کا سسرا تھا. ہند بن عتبہ کا والد، ہند کا والد، ابو سفیان کی بیوی کے والد یہ ابو ولید تھا. تو اب یہ آیا آ کر بولا کہ نہیں، ہم آپ کو جو بولے وہ دے دیتے، اگر نہیں آپ کو اگر مال نہیں چاہیے، یہ آپ کو یہ جو ہو رہا، یہ چند سالوں سے یہ جو چل رہا، اگر آپ کو کچھ جن اور بھوت کی وجہ سے ہے تو ہم آپ کا علاج کر دیتے ہیں.
جتنا بھی خرچہ ہوگا تو ہم لے لیں گے. بعض وقت ہوتا کہ جن اور بھوت بہت زیادہ غالب آ جاتے اور اثر بہت زیادہ دیر تک چلتا. ایسی باتیں کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین جواب, اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہ نہیں بولے میرا یہ کام کو تم لوگوں نے ایسا کیا, میرے کو مارنے کی کوشش کی, ابو جہل نے ایسا کیا, ایسے ایسے باتیں, عقبہ بن ابی معیط کا یہ حرکتیں تھے, ٹھیک ہے, وہ سب باتیں کچھ نہیں. آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلیٰ کردار تھا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ولید کہہ چکے, ہو گیا, بول دیے, اب میری بات سنو, ٹھیک ہے, یعنی سامنے والے کی پوری بات سننا. یہ سن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا اصلاح کرنے کی, تبلیغ کرنے کا جو ذریعہ تھا وہ قرآن. سبحان اللہ, قرآن کے ذریعے سورہ فصلت, حامیم, سجدہ, اور ایک ایک نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس کی اسٹارٹنگ کی آیتیں تلاوت فرمائی. اور تلاوت کرتے کرتے پھر جب عذاب کے تعلق کی آیت پر پہنچے تو اس نے وہ اس کا یہ حال تھا کہ وہ پیچھے ہاتھ لگا کر یعنی ٹیکے آرام کے ساتھ سن رہا تھا. یہ معاملہ بالکل ناٹ انٹرسٹڈ, تو آپ بولنا ہے تو بولو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, یعنی کہ بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اس کو. لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے جہاں پر سابقہ امتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا, ان پر کیسا عذاب آیا, ویسا ہی عذاب تم پر بھی آئے گا اگر تم اسی طرح تمہارا معاملہ رہا. تو وہ لوگ ڈر گئے, معلوم تھا کہ قوم سمود, قوم عاد کے ساتھ کیا معاملات ہوا, تو ویسے ہی آئے گا. تو اس نے اٹھ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہیں گے وہ سچ ہوگا. جس طرح عتیبہ بن ابو لہب کے ساتھ جو معاملہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کو شیر نے آ کر دبوچ لیا تھا. تو ان کو معلوم تھا یہ سب سن کر تھے, تو ڈر لگا. فوری طور پر اس نے اٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ اب مجھے تم کو جو کہنا تھا کہہ دیے, مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب تم نے سن لیا, اب تم ہے اور تمہارے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ بس اتنا ہی کہا. پھر ابو ولید اتنی بہترین طریقے سے یہ بات کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے کہا نہ تو وہ جادوگر یہ جو لے کر آئے ہیں نہ وہ کاہن کا کلام ہے, نہ کوئی شاعری ہے, نہ جادو ہے, بلکہ یہ تو ایک تازہ کلام ہے, یہ تو ایک دلوں پر اثر ہونے والا کلام ہے. میرے خیال سے تم ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو, ضرور یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور اگر ایسا ہوگا نا تو تمہارے لیے تو یہ آنر کی چیز ہوگی بھائی کہ تمہارے میں سے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بنا کر, اور خاص طور پر تمہارے لوگوں کے بیچ میں سے آئے, تو تمہارے لیے تو یہ آنر کی بات ہوگی, یہ ضرور غالب ہو کر رہے گا. تو سبحان اللہ لوگوں نے کہا, اب جب ابو ولید نے جب یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ واللہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے. ایکسیپٹ کر نہیں دیتے تھے, اور اس کے لیے ایسے باتیں ان لوگوں نے کیا. تو اب یہاں پر دیکھیے ابو ولید کی بات میں اگر آپ کو یہ غور کیا جائے تو اس نے سمجھ لیا تھا. اس نے جب تھوڑا ہی سنا, سورۃ الفصلت کے کتنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, تو اس نے تھوڑا ہی سنا مگر سن کر ہے نا ان لوگوں کو اثر ہو گیا. یہ لوگ اثر لیتے تھے, یہ اثر ہوتا تھا دلوں پر, مگر پھر سے پلٹ جاتے تھے. مگر ابو ولید اپنی ہی بات پر جمع رہا کہ بہرحال میری رائے تو یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا رائے, کہ یہ نہ جادو ہے, نہ شعر شاعری ہے, نہ یہ کوئی جو ہے نا اس میں کوئی کہانی والی بات ہے. یہ تو اس میں یہ کلام جو ہے نا بالکل اثر والا کلام ہے, اور یہ تازہ کلام ہے بول کر اس نے کہا. تو بہرحال یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا, یہاں تک سب کو کلیئر ہے. اب آگے آج ہم دیکھیں گے کہ سودے بازیاں اور دست برداریاں, یعنی کہ اب یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, یہ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنے فرسٹریٹڈ ہے مگر اپنا وہ کام برابر جاری رکھ رہے ہیں. اب یہ لوگ یہ کریں, ٹھیک ہے, ہر ایک ٹائم پہ ایک نئے آئیڈیاز, نئے طریقے لے کر آ رہے ہیں, تکلیفیں پہنچائے, مذاق اڑائے, سب کر لیے. اب اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا آفرز دے کر کوشش کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی جگہ فوکسڈ ہے, زبردست ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہے. تو اب ان لوگوں نے اب ایک نئی ان لوگوں کی باتیں دیکھیے, آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا سبحان اللہ یہ لوگ بھی کیسی ڈھیٹائی کے ساتھ حق کی مخالفت کرنے پر جڑے ہوئے ہیں. مگر حق آیا ہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بالخیر. چلیے, سودے بازیاں اور دست برداریاں.
تحریص و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، یعنی کہ کچھ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو ہے نا معاوضہ کیا جائے، کچھ ہے نا ان کی بات مانی جائے، کچھ ہماری بات بھی ہے نا، اس طرح سے سودے بازیاں کرنا یہ چاہ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بہتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ سوچیں یہ لوگ کتنا دماغ لگاتے ہوں گے، کیسے کیسے آئیڈیاز، کیا بولے یہ لوگ آ کر کہ اچھا ایک ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک کام کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ جب ہماری بات مان رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہے ہیں، تو ایک کام کریں گے، ہم ہمارا دین چھوڑنے کے لیے ریڈی ہے، آن دا کنڈیشن اپلائی۔ کیا شرط انہوں نے رکھی، سبحان اللہ، شرط رکھنے کا کنڈیشن دیکھیے، آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ٹف تھا، اور ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مان لیں، مگر اللہ تعالیٰ کی کیا زبردست گائیڈنس ہو رہی تھی وحی کے ذریعے، یہ قرآن کے ذریعے۔ دیکھیں ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم ایک سال جو ہے نا ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، ہم ایک سال آپ کے معبود یعنی اللہ کی، ہم ایک سال آپ جیسا بول رہے ہیں ہم آپ کی وہ بات مان لیں گے۔ اس طرح کیا ہے، ایک تو بات دیکھیے رکھنے کا ان لوگوں کا طریقہ، کیسے دانشمند لوگ تھے یہ، کتنی عقل بوجھ رکھ کے بات کرتے تھے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، ایسا ہوگا تو ہم ایک سال اگر ہم آپ کے معبود کو مانیں گے تو آپ کو ایک حصہ مل جائے گا، اگر ہم حق ہے تو ہمارے پاس کا بھی ایک حصہ آپ کو مل جائے گا، یعنی دونوں پارٹی کو دو جگہ سے بھی وہ ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔ کیا ہے اس میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کافرو، جسے تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہرگز عبادت نہیں کرتا، اور نہ جسے میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ جسے تم عبادت کرتے ہو اسے میں عبادت کر سکتا ہوں، اور نہ جسے میں عبادت کرتا ہوں اسے تم عبادت کر سکتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ آئے تھے لے کر ایک ڈیل لے کر آئے تھے کہ ایسا کریں گے، ایک کام کریں گے، ایسے سودے بازی کر لیں گے ہم لوگ، ایک سال آپ ہمارے معبود کی کریں، نیکسٹ ایئر ہم جو ہے نا آپ کے معبود کی کریں گے، ایک یہ لے کر آئے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ سورۃ الکافرون کیا وجہ سے اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ لوگ ایسے حرکتیں کرتے تھے، یہ اہل مکہ، یہ قریش کے لوگ ایسی طرح کے معاملات پیش کرتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا نہ آپ کبھی پہلے کر رہے ایسا کام، یعنی نہ پاسٹ میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل معبودوں کو کبھی پوچھتے تھے، کبھی عبادت کرتے تھے، کبھی نہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے، نہ تقرب حاصل کرتے تھے، نہ میں پریزنٹ میں ایسا کوئی کام کروں گا کہ میں کبھی تم لوگ جو شرط لے کر آئے، جو کنڈیشن لے کر آئے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت آپ ایک سال کرو، میں کبھی کروں گا، نہ میں پریزنٹ میں کروں گا نہ میں فیوچر میں کروں گا۔ اس میں قل یا ایھا الکافرون میں یہ معاملہ ہے، نہ میں پہلے کبھی کرا، نہ میں اب کروں گا، اور نہ میں فیوچر میں ایسا کوئی کام کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ڈکلیریشن ہے یہاں پر۔ اور جو ہے نا سورۃ الکافرون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا فیوریٹ سوراز ہے، اس کو ہم کو معلوم ہے۔ سورۃ الکافرون کی ایک یہ ہے کہ ہم فجر کے 2 سنتوں میں فرسٹ رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم وتر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر اسی طرح جو ہے نا طواف ہونے کے بعد سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص 2 رکعت جو مقام ابراہیم کے پیچھے طواف ہونے کے بعد جو ہم پڑھتے، اس میں بھی تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ تھی سورۃ۔ اور اس میں کیا ہے، رد ہے شرک کا کمپلیٹلی رد، نہ میں پریزنٹ کر سکتا ہوں ایسا، نہ میں پاسٹ میں کبھی کرا، اور نہ میں فیوچر میں کبھی کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی جب کر رہے ہیں اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم کبھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور فائنلی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، جو بھی تم عمل کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے ہے اور میرے لیے میرا دین۔
اور پھر اللہ نے یہ بھی نازل فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرنی اعبد ایہا الجاہلون، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 64 ہے یہ. اس کا ترجمہ ہے، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر، اور تم لوگ یہی حکم مجھے دے رہے ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنانے سے پہلے، مبعوث کرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات کی وہ کرتے تھے، ٹیچنگز پر عمل کرتے تھے. اب جب کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آفرز دے رہے ہیں، یہ لوگ ہے نا ایسے ایسے سودے بازیاں لے کر آ رہے ہیں. تو اے جاہلو پہلے سمجھو تو صحیح میں کیا لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا، ان کی یہ جو سودے بازی، ان کی یہ ایک ڈیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے اللہ نے قرآن کی میں اس طرح سے ان کو کہا ہے. ایک تو سورۃ الکافرون، اور پھر سورۃ الزمر کی آیت میں بھی اللہ نے یہ فرمایا، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں. اور پھر یہ بھی نازل فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 56. پھر سے میں بول رہی ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں. یعنی اللہ نے ٹوٹلی کنڈم کر دیا کہ میں ان کی ہرگز عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، یعنی اب خواہش مند تھے، کیونکہ اب ان کی بات مان کر نہیں دی جا رہی تھی. اتنے پورے یہ لوگ آ رہے تھے، آئیڈیاز لے کر آ رہے تھے، مختلف طرح سے تدبیریں کر رہے تھے، مگر ہر تدبیر ان کی ناکام ہوتے جا رہی تھی. یہ لوگ ہے نا کوئی چیز ان کے فیور میں نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ یہ لوگ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک حبشہ کی جگہ بھی مل چکی تھی. تو بہرحال کوئی چیز ان کے وہ نہیں ہو رہی تھی. اور ابو ولید بھی جب گیا، وہ بھی چند آیتیں سن کر وہ بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں ہی بات کرنے لگا. تو اب یہ لوگ خواہش ان کو یہ ہو رہی تھی کہ یہ اختلاف کو ختم کرے. اور عتبہ بن ربی، یعنی یہ عتبہ بن ربی جو مرغوبات پیش کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے. کیا اس نے امید ظاہر کی تھی؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، وہ ایک تازہ کلام ہے، وہ شاعری نہیں ہے، وہ کاہنی نہیں ہے، وہ جادوگری نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاک کلام ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا، یہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے نا تو واللہ وہ غالب آ کر رہیں گے، اور تمہارے لیے یہ آنر کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا، اور یہ پوری بادشاہت ہو کر رہے گی، ایک زبردست واقعہ رونما ہوگا. اس نے یہ امید ظاہر کی تھی. تو اب ان لوگ بھی وہ جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع کرتے تھے، یعنی کہ اب ہوپ میں تھے کہ ہو سکتا کہ ہمارے کو بھی بادشاہت مل جائے، ہمارے بھی چرچے ہو جائے. لہٰذا انہوں نے مزید دستبرداری کا اظہار کیا، یعنی کہا کہ اب ہم وہ یہ ختم کرتے ہیں، یعنی جو اختلاف چل رہا آپ کے اور ہمارے بیچ میں، اب اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کی خواہش رکھ رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں کچھ تغیر و تبدل کی شرط لگائی. اپنی بات دیکھیے، ان لوگ کے اکھڑ کے پنا آپ کو اس میں سمجھ میں آتا. کمپلیٹلی جھکنا نہیں تھا ان کو، تھوڑا جھکنا ہے تھوڑا کرنا ہے، تھوڑا جھکنا ہے تھوڑا کرنا ہے. کیا ان لوگوں نے اب کے بار کہا؟ ٹھیک ہے، سودے بازی سورۃ الکافرون میں جب آ گئی تو اب ان کی بات پوری کمپلیٹلی رد ہو گئی. اب ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کر لیتے، ہم جھک جاتے، ہم مان لیتے آپ کی چیز کو، مگر تھوڑا جو وہی جو ہے نا ان کی طبیعت کے خلاف ہو رہا تھا، ان کے ساتھ جو معاملات ہے، اپنے اتنے 360 بتوں کو چھوڑنا، یہ جو ایک جڑ بنی ہوئی تھی، سبحان اللہ، وہ چیز ان کے اوپر بہت بھاری گزر رہا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، تھوڑا وہی کو تھوڑا بدل دیجیے آپ، ایز اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ تھوڑا بدل دیجیے. تو اس پر اللہ نے فرمایا
آتی بقرآن غیر هذا او بدلہ، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیل کر دیجئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں۔ یعنی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے، دس از دا ورڈ آف اللہ، کوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دیں، کچھ چینجز کر دیں۔ اور سبحان اللہ، اس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں اتنی بہترین طریقے سے اللہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بات کر بھی دیتے، بالفرد ان کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی طرف سے ایک ورڈ بھی ایڈ کر دیتے تو ہم آپ کی رگے جان پکڑ لیتے، فرسٹ آف آل آپ کا رائٹ ہینڈ پکڑ لیتے اور آپ کی رگے جان کٹ کر دیتے، اور آپ کو کوئی چاہے کتنوں کو آپ بلا لیں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ تو کمپلیٹلی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے تبدیلی کریں۔ میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی کمپلیٹلی ایسا کوئی کام میں نہیں کر سکتا، میں اپنی طرف سے تمہارے پسند کی بات لے کر آؤں، تمہاری پسند نہیں ہے تو وہ بات کو ڈیلیٹ کر دوں، کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ جو یہ نازل فرما رہا تھا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں اس میں کیا سمجھ میں آتا ہم کو، دین مکمل ہو گیا۔ سورۃ المائدہ جو کی آخری آیت جو نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے ہم کو عطا کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے تو ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسے ایسے ایڈیشنز، ایسے ایسے سبٹریکشنز کرتے ہیں دین میں۔ یہاں پر دیکھیے آپ، دین کے نام پر جو میلاد کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں، وہ اگر دیں اس کے بارے میں روکیں تو بتاتے دلیلیں اپنی طرف کے ایسے ایسے دلیلیں دی جاتی، اللہ اکبر کبیرہ، مان کر نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی تو یہی کر رہے تھے نا، کہ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو حق پر ہے، ہم سمجھتے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں نا، اللہ کو تو ہم خالق، مدبر، رازق، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، مان رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے، اور اس چکر میں کتنا حق کو جھٹلا رہے۔ اگر ہم تھوڑا آج ہمارا معاشرہ میں دیکھیں، آج ہمارے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر سبحان اللہ اپنی مرضی کے دین میں وہ کرتے ایڈیشن، کبھی بولتے ہیں کہ اتنے مرتبہ یہ سورہ پڑھ لینے سے جو ہے مصیبتیں ٹل جاتی، یا پھر فجر کے بعد ایسا یہ سورہ اتنے مرتبہ پڑھنا جو کئی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، بعد میں جو ایڈیشنز جو ہے نا، بات کی پیدائش جو ہے بعد کے لوگوں نے، کوئی دلیل نہیں ہے اس میں، پھر کچھ دلیل جو ہے نا بالکل اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دلیل کہنا، اس کو حدیث کہنا، اور سبحان اللہ ایسی کوئی بات ملتی ہی نہیں ہے ہم کو، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق کر رہے ہیں، تو ہم سوچیں ہم کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیے آپ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے کہ اس قرآن میں، اس دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی تبدیل کروں، اور اگر میں ایسا کروں بالفرض ان کیس اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن مجھ پہ اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آ جائے گا، اس کا خوف ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اگر بالفرض اکارڈنگ ٹو یہ اہل مکہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیے، اپنی طرف سے لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کیسا، یہ کتنی لاجیکلی بات ہے نا کہ اپنی طرف ایسے سخت جملے یوز کریں گے، ایسے باتیں کوئی انسان جو اپنی یہ لے کر آ رہا ہے، یہ لوگ بولتے تھے کہ شاعری ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیے، بناوٹی ہے، یہ کوئی ہے نا یہاں سے جن آ کر سکھا رہا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اپنے فیور کی بات ہوتی نا، نیگیٹو سینٹینسز جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا۔ اب سورۃ العبسہ اگر دیکھیں ہم،
اللہ نے ڈانٹا وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہرگز، آپ کیوں ان لوگوں کے اس میں آپ ہے نا، ایک اللہ کا بندہ جو آپ کے پاس آیا دین سیکھنے کے لیے، آپ اس کو ایسا نہیں کریں. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں کیوں اللہ پھر وہ اس قرآن میں رہتے، وہ یہ اتنا بڑا دلیل ہے کہ یہ ہم کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو زندگی بدل جائے گی. سبحان اللہ. تو بہرحال اب اللہ نے یہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. اور مزید اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 72 اور 72 سے 73 سے 75 تک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے، یعنی اس قرآن کے تعلق سے قریب تھا، ایسے ایسے آفرز، ایسے ایسے باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ڈیفینیٹلی ہم آپ کی بات مان لیں گے. یہ قریب تھا. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا دوست بنا لیتے. یعنی وہ لوگ کی بات مان رہے، وہ جا کر اعلان کر دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مان لیے، ہمارے کو اب تک جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا دوست بنا لیتے. اور اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن ایسی صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. اگر ایسا کچھ ہوتا ان کی بات مان لیتے، ان کی یہ جو آ رہے تھے یہ لوگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف ختم کرنے کی جو باتیں کرنے کے چکر میں ایسے ایسے باتیں کرتے تھے، قریب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے. مگر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہے، سبحان اللہ، رب ہے وہ جو گائیڈ کر رہا، جو وہ کر رہا. اور اگر آپ ایسا کرتے بالفرد ہو تو نہیں رہا تھا، ایسا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رہنمائی کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو کمپلیٹ، جو کامل 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 حق ہے وہ لے کر آنا تھا. تو کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے. اور اگر ان کی بات مان لیتے تو اب تک ان کی ہار ہوتے جا رہی تھی، ہر جگہ وہ لوگ انسکسیسفل ہو کر آ رہے تھے، کوئی بات ان کی مانا نہیں جا رہا تھا، کوئی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، برداشت کرنے کے لیول کی انتہا دکھا رہے ہیں، جان قربان کر دے رہے ہیں، ایوری تھنگ. کوئی معاملہ نہیں ہو رہا، نہ آفرز، نہ مال دولت وغیرہ پسند آ رہی، نہ عورتیں پسند آ رہی، کچھ بھی نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور ان کی ناکامی، یہ لوگ کا ایک پوزیشن بھی تھا، یہ لوگ ہارتے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیے سبحان اللہ، اگر یہ لوگ ان کی ایک بات بھی مان لیتے نا تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا دوست بنا لیتے تھے. اور اگر آپ بالفرد ایسا کرتے، اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی بات کسی بات کو پسند کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو دگنا عذاب دنیا کا اور دگنا عذاب آخرت کا. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سچ والا کلام ہے، یہ سچائی والا کلام ہے، اور سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی کوئی چیز میں اس میں تغیر نہیں کر سکتے، نہ تبدیل کر سکتے، نہ ان کی کوئی بات جو غلط ہے، باطل ہے، ان کی کوئی بات مانی جائے گی. اور اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت سزا دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہیں پاتے.
کلیئر ہے یہاں تک؟ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 73 75. سورۃ الاسراء کا اور ایک نام سورہ بنی اسرائیل ہے، سورۃ الکہف سے پہلے کا سورہ. ٹھیک ہے جی ہاں، بنی اسرائیل بھی ہے اور سورۃ الاسراء بھی ہے نا اس کا نام. 73 to 75. وَإِيَّاكُمْ بِالْخَيْرِ. تو سبحان اللہ، اس میں کیا بتایا جاتا، کیا سمجھ میں آ رہا ہم کو کہ یہ کیسا کلام ہے اور ہمارا کیسا اس پر یقین ہے. آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز آفرز دیا جا رہا. دیکھیے دین کا معاملہ ایسا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ جب لگے ہوئے ہیں یہ دین کا کام میں، گھر میں پرابلمس ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی فار ایگزامپل ایک بچہ چینج ہو گیا، یا پھر فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کوئی ہے نا پردہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، ایک بچی ہے، ینگ بچی ہے سمجھیے، اور ماں باپ جو ہے اوپن مائنڈیڈ ہے، دنیا کے اطراف کے لوگوں کو دیکھ کر، سوسائٹی میں دیکھ کر وہ ہے نا انفلوئنس ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ ویسٹرن کلچر اپنا لیے، اور بچی ہے کہ اس کو دین سمجھ میں آ گیا، اس کو حق سمجھ میں آ گیا، وہ جینس ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا اور حجاب میں آ گئی. تو اس کے لیے ماں باپ جو ہے نا، دیکھ بیٹے تم ہماری بات مان لو یا نہیں کرو، یہ آرتھوڈاکس پیپل کرتے، یہ اتنا ہمارا دین آسان ہے، ہم مسلمان رہنا بس ٹھیک ہے، نارمل رکھو، ایسا حجاب کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اتار دو، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے کو ہم یہ دلا دیتے، یہ ہونا ہے تمہارے کو، یہ پسند کی کار. ایسی چیزیں آج بھی ہمارے لیے ٹاسک ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی تھا تو اس دور میں بھی ہے، کیونکہ ہم انفلوئنسڈ ہوتے نا اطراف کے ماحول سے. ارے دیکھو بھائی ان کے پاس اتنا اچھے دنیا کے اٹریکٹیو چیزیں جو ہے نا ہم کو بھی متاثر کرتی، کہ کسی کے پاس ایک بڑی سی گاڑی کوئی آئے آپ کو آفر دے رہے ہیں، دیکھو بھائی آپ یہ دین کے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں بہت پرابلمس ہو رہے ہیں، کیوں نہ آپ بیٹھ کے کچھ ڈیل کر لیں، کچھ یہ کر لیں، کچھ سودے بازیاں، کچھ کمپرومائز کر لیں، آپ ہماری کچھ بات مان لیں، ہم آپ کی کچھ بات مان لیں. نو کمپرومائز ان دین. محبت اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورۃ البقرہ میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اشد یعنی ایکسٹریم لیول پر چڑھ کر جو ہے نا چاہتے ہیں. کوئی کمپرومائز نہیں، اس دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ہو سکتا تھا کہ بار بار یہ لوگ آتے تھے آفرز لے کر، نئے نئے باتیں لے کر، ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مان لے. آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے اور نئی بات لے کر آئے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں مانی جائے گی، ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. آپ بالفرد اگر مان لیں تو آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا، دنیا کا اور آخرت کا. ٹھیک ہے، اس ٹھوس مواقف سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی. یعنی ٹھوس، یہ دیکھیے تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے، ان کی طرف زیادہ جھکے نہیں، اور اپنی جگہ فرم ہے، فوکسڈ ہے، یعنی کہ کمپلیٹلی کنفرم ہے، فرم ہے. تو مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. جب مان کر نہیں دیے، اپنی جگہ جمے ہوئے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقع اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پر ہم نہیں وہ کر سکتے، دین کی دعوت دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاجر نہیں ہے جو سودے بازیاں کر سکے، کہ قیمت کے بارے میں سودے بازی یا دستبرداری قبول کر لیں. لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھی جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں. علماء یہود نے کہا ان سے 3 باتیں پوچھو. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی یہ بات مان کر نہیں دیے کہ تھوڑا چینجز کر کے لے کر آؤ قرآن، ہم بس ہم کو یہ نہیں ماننا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرے کو کوئی اختیار نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد یہ جو ہے نا ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان لوگ کو یہ لوگ آئے تھے ایک نئے آفرز لے کر. اب جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں جمے ہوئے ہیں، اپنے کام پر فوکسڈ ہے، فرم ہے، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا نہیں سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ جان لیے کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرے،
اس چیز کو اور مزید کنفرم کرنے کے لیے، مزید واقع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے، واقع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، یہود کے پاس نمائندے بھیجائے۔ یہود یعنی ہم کو معلوم ہے کہ یثرب میں یعنی مدینہ میں جو لوگ آباد تھے وہ پورے یہود تھے، ٹھیک ہے، میکزیمم وہاں پر جو رہتے تھے وہ لوگ یہود تھے۔ اب وہاں پر ان کا ٹرمس اچھے تھے کیونکہ تجارت کے قافلے جاتے آتے تھے وہاں پر، یمن میں یا پھر اطراف میں جہاں پر بھی جو یہودیاں رہتے تھے ان کے پاس جو ہے ان کے ٹرمس اچھے تھے، بزنس ٹرمس تھے ان کے، تو ان لوگوں نے کچھ یہودیوں کے پاس جو علماء تھے ان کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجائے، اپنے کچھ قریش کے لوگوں کو بھیجائے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا واقعی یہ صحیح ہے۔ تو علماء یہود یعنی یہود کے جوئش اسکالرز نے کیا کہا، اس سے 3 باتیں پوچھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دے تو واقع وہ نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے، یعنی کہ ان کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پہلے رسول جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان یہودیوں کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لے کر آئے تھے، ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، فائنل میسنجر آئیں گے، فائنل کتاب آئے گی، فائنل شریعت آئے گی، ابھی انکمپلیٹ شریعتیں تھیں ان کے پاس، اب جو آئیں گے وہ فائنل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی موجود تھا ان کی کتابوں میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان سے 3 باتیں پوچھو، کہ اگر وہ کہہ دے، اگر وہ 3 باتیں بتا دے تو واقع میں وہ نبی مرسل ہے ورنہ بناوٹی ہے۔ تو کیا تھے وہ 3 باتیں؟ پہلا سوال یہ تھا، اس سے چند جوانوں کے بارے میں یعنی چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانے اول میں گزر چکے ہیں، کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ تھا، اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، اس کی کیا خبر ہے، اور اس روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ یہ 3 سوالات، کون سے 3 سوالات؟ پہلے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو کہف میں یعنی کہ غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اور ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اور ایک شخص، ایک ایسا شخص جو مشرق سے مغرب تک ٹریولنگ کرتا تھا، بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا تھا، اس کے بارے میں پوچھو۔ اور 3rd سوال تھا روح کے بارے میں، روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ نے جواب میں ایک ایسا شخص یعنی کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو جو مشرق و مغرب تک پہنچا، یعنی اتنا مزید کثیر ٹریولنگ کرے تھے، جس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ سرداران قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اور وہ اصحاب کہف ہیں، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ذوالقرنین ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الاسراء میں یعنی سورۃ البنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل ہوا، فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے، اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے اب یہ لوگ کو تھوڑا ہو رہا تھا کہ واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ سچ ہے، تو اب اس کے پروف میں اور یہ لوگ اپنا کنفرم کرنے کے لیے یہود کے پاس اپنے کچھ لوگوں کو بھیجائے۔ تو یہود کے علماء جوئش اسکالرز نے کہا کہ 3 سوال پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا تھا؟ اصحاب الکہف کے بارے میں، یعنی کہ وہ غار والے کون تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے آدمی تھے، کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ، ایک عجیب معاملہ پیش آیا، ان کے بارے میں پوچھو، بہت فیمس واقعہ تھا یہ، ٹھیک ہے، پچھلے زمانے میں جو ہوا تھا، ان کے بارے میں پوچھو۔ اور سیکنڈ ان کے بارے میں پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین جو بہت زیادہ ٹریول کرے، پورے دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹریول کرے، یہ ذوالقرنین جو تھے ان کے بارے میں پوچھو، یہ ایک بادشاہ تھے تو ان کے بارے میں پوچھو۔ اور 3rd روح کے بارے میں، سول، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 سوال کا جواب سورۃ الکہف میں
فرمایا اصحاب الکہف کا معلوم ہے ہم کو واقعہ پیپل آف دا کیو کہ کیا معاملہ ہوا تھا. تو بہرحال ہم لوگوں نے دورہ قرآن میں بھی کیا تھا کہ کیا واقعہ تھا ان کا، کہ وہ لوگوں کو آزمایا گیا ایمان کے لیے، اور ان لوگوں نے ایمان بچا کر ایک غار میں پناہ لی. غار میں جب ان لوگوں نے پناہ لی تو اللہ نے ان کو کئی سال سلا دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو سلا دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جب زندہ کیے گئے تو وہ لوگ ان میں سے ایک شخص کو پیسے دے کر، جو پرانے زمانے کے کوائنس تھے اس دور میں تھے، کئی سال 309 ایئرس تک یہ لوگ سوتے رہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے بعد اللہ نے جب ان کو اٹھایا تو ان لوگوں میں سے ان لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم لوگ کب تک سوئے یہاں پر. ٹھیک ہے، چند لوگ تھے یہ. اب اس کی کاؤنٹنگ کے پیچھے لوگ پڑتے، کتنے تھے، 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، چوتھا اللہ تعالیٰ اس کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے. مین مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی، وہ جگہ کو چھوڑ دیے اللہ کی خاطر. تو اللہ نے پھر ان کی مدد فرمائی. مین یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں کہ یہ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے، ہم پڑھتے سورۃ الکہف میں. بہرحال یہ لوگوں میں سے ایک کو اللہ، یہ لوگ بات کرے کہ ہم لوگ کتنے سال سوئے، تو ایک لوگوں نے کہا کچھ عرصہ، یعنی کچھ گھنٹے ہی سوئے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، تم یہ پیسے لے کر جا کے ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ، اور دیکھو اپنی آئیڈینٹی کسی کے سامنے ریویل نہیں کرنا، بس جا کے کھانا لے کر آنا، کسی کو کچھ بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں. ان میں سے کا ایک آدمی گیا. ٹھیک ہے، اب وہ سوچے آپ اتنے سالوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد یہ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں. اس میں سے ایک گیا تو لوگ پہچانے نہیں، وہ یہ کون سے زمانے کے کپڑے پہن کر آ گئے بھائی، یہ کون سے کوئنس ہے. لوگ اس سے سوال کرنے لگے. اب وہ ڈر گیا وہ شخص، وہ واپس آیا. اب وہ لوگوں میں کے سامنے وہ بات واضح ہو گئی، اچھا یہ اصحاب الکہف ہے، وہ اس دور کے ہے. اب لوگ ہے نا اس واقعے کو ایک عجیب، ٹھیک ہے، عجیب و غریب واقعہ تھا. بہرحال اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. پھر ذوالقرنین، یہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو مشرق سے مغرب تک ٹریولنگ کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ قوتیں عطا کی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے بادشاہ تھے. اللہ پر ایمان لے کر آئے، انصاف پسند بادشاہ تھے یہ. تو اس کے بارے میں پوچھے تو سورۃ الکہف نازل ہوا، اور پورا ڈیٹیل جو ہے نا ان لوگوں کو جو چاہیے تھا وہ نازل ہوا. اب روح کے متعلق، اور معلوم آپ کو یہود کے علماء، اگر آپ ڈیٹیلز میں دیکھیں کہ یہود کے علماء نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 کا جواب دیں گے، اور 3rd پر جو ہے نا نبی خاموشی اختیار کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے. اور ایسے ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا روح کے تعلق سے، اللہ نے یہ آیت نازل جو فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ خاموشی اختیار کریں، میں نہیں جانتا روح کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا دیا گیا. تو سبحان اللہ، جیسا ان لوگوں نے کہا تھا ویسے ہی طور پر یہ آئے. مگر ہوا کیا معاملہ دیکھیے، یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع رسول برحق تھے. فائنل یہ ٹیسٹ کی طور پر تھا، یہ لوگ کرنا نہ چاہتے تھے، کنفرمیشن لینا چاہ رہے تھے. یہود جوئش بڑے بڑے اسکالرس کے پاس بھی جا کر یہ کرے، تو اب یہ ان لوگوں کے لیے کافی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانے، بشرط یہ کہ وہ حق چاہتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی. اتنا سب ہونے کے بعد بعض وقت ہمارے سامنے بھی حق پہ حق ظاہر ہوتے جاتا، مگر ہم لوگ اس کو ڈینائی کرتے، ہم لوگ مان کر نہیں دیتے. کیوں ان کی ماننا، یہ ہمارا معاملہ ہوتا. یہاں پر دیکھیے یہ خود کنفرمیشن، اور ہوتا بھی ایسا بھی ہوتا کہ کنفرمیشن لیتے رہتے، یہ اسکالر سے پوچھتے، وہ اسکالر سے پوچھتے، اور بات صحیح ہو جاتی، مگر کرتے اپنا ہی. ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا، پوچھتے گئے، کنفرمیشن لیتے گئے کہ واقعے میں صحیح ہے، صحیح بات واضح ہوتے جا رہی تھی، ان کے ایک ایک بات کلیئر ہوتے جا رہی تھی، مگر یہ لوگوں نے کفر پر ہی جمے رہنے کی راہ اپنائی. اللہ اکبر، کیسی گمراہی ہے نا یہ. جو حق نہیں اپنائے تو پھر کیا فائدہ کیا ہے یہ. جو حق کو مان کر نہیں دے، جو اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے اللہ کے مرضی کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے مطابق، تو پھر یہ کیسی زندگی ہے. کفر پر بھی یہ دیکھیں ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ کفر کی راہ ان لوگوں نے اپنائی. سب چیز واضح ہونے کے بعد کلیئر کٹ پروفس آ رہے تھے. اور اصحاب الکہف کے بارے میں جتنا ڈیٹیل میں قرآن میں آیا، اب تک ان لوگوں کو نالج ہی نہیں تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہی لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہودی میں سے ہی تھے.
ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے قوم میں سے ہی تھے، مگر ان لوگوں نے کیا کیا، جب ان لوگوں نے یہ باتیں کہی تو ان لوگوں کو بھی مان لینا چاہیے تھا. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ یہودیاں، ان لوگوں نے مدینے میں جو رہتے تھے یہ لوگ کیسا نہیں مان کر دیے، نہیں دیے، اور کیوں نہیں مانے، وجہ کیا ہے. تو بہرحال اب یہ لوگ نے یہی کفر کی راہ اپنائی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ان پر حقائق واضح ہو گئے، یعنی حق پورے کلیئر ہو گئے اور حق کھل گیا، تو انہوں نے کچھ لچک ظاہر کی، کچھ فلیکسیبلٹی دکھائے. چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے وہ اسے مان لے اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں. یعنی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ، ایک پروٹوکول چاہیے تھا ان کو کہ ہم یہ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ کمزور مسلمان کہاں بیٹھ رہے، سب ایک کو بٹھا کر نہیں، ہمارے لیے ایک اسپیشل مجلس ہونی چاہیے جہاں پر ہم آپ کی بات مانیں گے. یعنی یہ تعلیم و تربیت ہم آپ کی سننے کے لیے تیار ہو رہے تھے. اب اور ایک کنڈیشن، یعنی وہ غلام اور مسکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکے کے سادات و اشراف تھے اور انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں جو اصحاب ایمان اور تقوی والے ہونے کے باوجود کمزور اور غلام تھے. اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہو جاتے کہ ممکن ہے اس طرح وہ ایمان لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے اپنے خاندان والوں کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رسول مکہ والوں کے لیے، قریش کے لیے تھے، اور عام تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خواہش مند تھے کہ کیا ہوا کہ یہ لوگ کیا بولے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ہم قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو بھی قرآن ڈیمانڈ کرتا توحید کے، ہم پورے کرائٹیریا فلفل کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم یہ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ مسکین، یہ پور پیپل کہاں، ہم کہاں اشراف، ہم آنرڈ پیپل، ہمارا ایک پوزیشن ہے ایک سوسائٹی میں، ہم غریب لوگوں کے ساتھ کیسا بیٹھیں گے. تو ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس چیز کو مان لیتے اور تاکہ وہ ایمان لا لیں، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُوهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 سے ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح اور شام پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں. یعنی سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے اللہ کے پاس کہ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی. یہ اشراف، یہ بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ ہے نا، یہ ڈیمانڈ کرے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ خبردار، آپ ایسے لوگوں کو ہرگز اپنے آپ سے الگ نہ کریں جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں. کیا اللہ کے پاس ان کا درجہ ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا کوئی حساب نہیں اور نہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حساب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا عدل. ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ بیکاز کہ اپنے قبیلے والے ہیں، اپنے قریش کے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ اب سننے کے لیے ریڈی ہو رہے تھے ایک کنڈیشن پر کہ یہ غریبوں کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ جو لائے، یہ لوگ کیسی کیسی مشکلیں مصیبتیں برداشت کریں. سبحان اللہ، کیسے کیسا یہ سابقون اولون تھے، کمزور قسم کے لوگ تھے، میکزیمم جو تھے کمزور لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تو اللہ نے کیا کہا، نہیں،
آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، ایسے لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نہیں ہٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ لوگ اگر نہیں ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر نہیں پوچھے گا۔ آپ کی حجت تمام ہو رہی ہے، آپ ان کو پہنچا رہے ہیں، مگر وہ مان کر نہیں دے رہے ہیں، تو وہ لوگ اگر جہنم میں اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کر کے جا رہے ہیں، دین کو جھٹلا کر باطل پر جمے ہوئے ہیں، تو اٹس اپ ٹو یو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو گیا کہ آپ کے خاندان والے ایکسیپٹ نہیں کرے، آپ کا سگا چاچا جہنم میں کیوں ہے؟ ابو طالب بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، پہنچ رہا نا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت تمام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دلیلوں سے ہر چیز کلیئر ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں لے گا۔ اور بالفرد اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے یہ کس سے کہا جا رہا، ہم کتنے ایسے معاملات، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں سیرت سے، کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہونے میں کوئی اسپیک آف ڈاؤٹ نہیں ہے، جو بھی یہ ہے کہا گیا وہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور ہوا بھی، بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش بھی آیا جو اس کو مان کر نہیں دیے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واقع میں مالک یوم الدین جو ہے نا، یوم جزا کا مالک، سزا اور جزا دینے پر جو قادر ہے، یوم الدین کا جو مالک ہے، وہ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ حساب برابر ان سے لے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل کیسا کرتا، دیکھیے اللہ کی نگاہ میں مال، دولت، رتبہ، پوزیشن کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کی نگاہ میں غریب سے غریب قسم کا لوگ، چاہے وہ رکشہ چلانے والے ہو، چاہے ایک لیموزین کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا ایمان اختیار کرے، اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو سبحان اللہ، اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑا ہے بنسبت ایک ملینئر کے، بنسبت ایک ملینئر کی۔ تو بات کیا ہے، باٹم لائن از کہ اصل جو ہے وہ اس قرآن کی دولت ہے، یہ دین کی دولت، اسلام کی دولت، ایکچوئل میں وہ شخص زیادہ دولت مند ہے جو اس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، جس کو ہدایت کی دولت سے نوازا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ وہ قرآن کی دولت اللہ نے اس کو دیا ہے، اور وہ جب باہر نکلتا دیکھتا دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بھائی ملینئر ہے، ان کو اللہ نے اتنی دولت دے دی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے اس قرآن کی دولت، اس نے اس قرآن کی ناقدری کی، اس نے اس قرآن کی دولت کو ایکچوئل میں پہچانا ہی نہیں۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر یہ سمجھتا کہ وہ لوگ کتنے خوش قسمت والے ہیں، ان کے پاس تو ایسی مرسیڈیز بینز ہے، ایسے ایسے ملینئر ہے، اتنے پیسے ہیں، آرائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن کی دولت ہے تو اس نے قرآن کی جو ویلیو ہے اس کو کم کر دیا، اس نے ناقدری کی۔ پھر اصل دولت قرآن کی ہے، اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ کے ساتھ، ہرگز آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر بالفرض ان کیس اگر آپ ایسا کر دیے تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ کس کو کہا جا رہا، یہ امام الانبیاء سے کہا جا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کی نگاہ میں دراصل درجہ اسی کا بلند ہے جو اللہ کے راستے پر ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کر ہے، اور اللہ ایمان کی دولت اللہ نے جس کو دی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ آگے جائیں، آگے کروں؟ یہ اب ان کی یہ بات بھی نہیں مانی گئی، اس کو بھی رد کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کہا، عذاب کی جلدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے، یعنی اصرار کرتے رہے، مخالفت کرتے گئے، یہ دین قائم ہونے نہیں دے رہے تھے، مخالفت کرتے جا رہے تھے، تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ جب اسے عذاب میں تاخیر ہوئی، اس عذاب میں تاخیر ہوئی، تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کی، یعنی لا کر دکھاؤ اب عذاب۔ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے سرداران قریش تھے جن لوگوں نے عذاب مانگا، ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر لا کر بتاؤ۔ اب نہیں آ رہا تھا، دھمکی دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وارن کر رہے تھے، دیکھو تم لوگ بات نہیں مان رہے، تم لوگ یہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو مان کر نہیں دے رہے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے جب عذاب نہیں آیا تو ان لوگوں نے جلدی مچائی، اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیتیں نازل کی اور فرمایا
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 47۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم پر لا کر دکھاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں نازل فرماتا تھا عذاب تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ضد کی چکر میں کیا ہوا کیوں نہیں آیا عذاب، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے آیتیں نازل فرما کے یہ فرمایا، سورۃ الحج کی آیت جو ابھی پڑھی گئی، تو یہ لوگ جب جلدی مچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وعدہ، ان کے حساب سے عذاب لا لو، ان کے حساب سے عذاب ڈال دو، اللہ ایسا نہیں کرتا، لوگوں کے حساب سے معاملات نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب تک حجت تمام نہیں ہوتی، اللہ کے رسول وہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وہاں پر عذاب نہیں لے کر آتا، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لے کر آتا۔ یہ ایک 2 پوائنٹس بتا دیے گئے کہ اللہ کا عذاب جب تک نہیں آئے گا کسی جگہ پر، جب تک وہاں پر رسول ہیں، اللہ کے کوئی رسول ہیں، تو اللہ کے رسول تو اب چلے گئے، فائنل میسنجر تو نبوت رسالت تو ختم ہو گئی، ہم جو کر سکتے ہیں وہ استغفار، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سورۃ النوح میں بھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار تو کرو، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، تمہارے پرابلمس کو سولو کر دے گا، تمہارے دولت میں پرابلم ہے، کچھ آ رہا نہیں، رزق کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دے گا، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ تو یہ استغفار کے بہت فائدے سبحان اللہ تمام انبیاء بھی بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ استغفار کے بہت فائدے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ جلدی مچا رہے تھے، ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آ جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن جو ہے نا، جو یہ لوگ کی کاؤنٹنگ کے حساب سے انسان یعنی اتنا کمزور ہے کہ کاؤنٹنگ اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر کا ہے۔ اور پھر آگے اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئی ہے۔ اور مزید فرمایا، سورۃ النحل کی آیت ہے یہ، سورۃ النحل آیت نمبر 47، آیت نمبر 45 سے 47 تک ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑ لے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے، تو بے شک تمہارا رب بردبار اور رحیم ہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی آیتیں ہیں۔ اور سورۃ المعارج میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، سورۃ المعارج کی سٹارٹنگ میں آیت ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے نے اللہ سے عذاب کی جلدی کا سوال کیا، اور کون تھا یہ؟ نضر بن حارث، اور تھوڑے بعض جو ہے نا مشرکان مکہ کے سردار تھے، ان لوگوں نے کہا ہم پر وہ عذاب لا کر بتاؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان لوگوں نے جلدی مچائی، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ اللہ کا ایک
قانون ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کسی کے لیے نہیں بدلتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا ہے. بہرحال یہ سب ان کے باتوں کا ان کا جو عمل تھا اس کا رد کیا جا رہا تھا قرآن کے ذریعے سے. مشرکین کا ایک مخاصمتی حربہ یہ بھی تھا، یعنی ایک جھگڑا کرنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ اناد کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور غرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے. یعنی کہ اب جو ہے نا، اب کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب یہاں پر کیا کریں، معجزات اور غرق عادت نشانیاں طلب کرنا، یعنی معجزات ان یوزول تھنگس جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرنے لگے، مانگنے لگے. اللہ نے اس بارے میں وحی نازل کی کہ کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ وہ قسم قسم کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا. یعنی پیچھے جہاں سے بھی ہم پڑھتے ہوئے آئے کہ جب سے یہ اسلام آیا ان لوگوں نے طرح طرح کے جو بھی معاملات کیے، یہ طرح قسم کی ان لوگوں نے یہ مخالفتیں تھیں جو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے طور پر کیا تھا، اور ان سب کو پہلو بہ پہلو آزمایا. وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے. سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، اور ترہیب یعنی ڈراوے سے ترغیب کی طرف. کبھی ڈراتے تھے، کبھی آفرز دیتے تھے، تو ترغیب سے تخویف کی طرف، یعنی کبھی مرغوبات پیش کر کے پھر خوف دلاتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکیاں بھی دیتے تھے. وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری کرتے، خم ٹھونک کر للکار کر پھر کچھ لو کچھ دو پر اتراتے یا دھمکیاں دیتے، پھر مرغوبات پیش کرتے. اور دیکھیے مرغوبات، یہ دیکھیے ان لوگ کا معاملہ تھا نا کنفیوز، کچھ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی ڈھیلے پڑ جاتے، کبھی سخت ہو جاتے، کبھی مرغوبات پیش کرتے، کبھی آفرز دیتے، کبھی دھمکیاں دیتے، کبھی چیلنج کرتے، کبھی جو ہے نا. اب یہاں پر مرغوبات کیا کیا ان لوگوں نے پیش کی، دولت، مال، پوزیشن وغیرہ پیش کرتے. گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے، ایک قدم پیچھے ہٹتے. نہ انہیں قرار تھا، وہ فرار ہی پسند کرتے تھے، نہ ہی وہ قرار تھا نہ پسند فرماتے تھے، یعنی کہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے تھے نہ پیچھے بھی ہٹتے تھے. ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ پکڑ جائے. لیکن وہ ساری کوششیں کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے. وہ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ تھا تلوار. لیکن تلوار سے شیرازہ اور منتشر ہوتا، بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ صاف کر دیتی. اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو آخر کیا کریں. جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکان کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں. مثلا جیسے ہوا ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کی اقدامات، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی، جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا. صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو رہا. بہرحال اب یہ پیراگراف کا مطلب کیا ہے، پہلے تو یہ قسم کے ان لوگوں نے یہ میتھڈز یہ آئیڈیاز اپنائے جو پورے ویسٹ ہو رہے تھے، بالکل ناکام ہو رہے تھے، فیل ہوتے چل جا رہے تھے. کوئی ان کا حربہ، کوئی ان کا آئیڈیا کام میں نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال اب معجزات بھی طلب کرنے لگے یہ لوگ. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے کیسے ان یوزول چیزیں، کہ اس ریگستان کو جو ہے نا یہاں پر نہریں جاری کر کے بتاؤ، یہ کوہ صفا کو سونے کا کر کے بتاؤ. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو بہرحال ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کبھی نرمی کرتے تھے، کبھی سختی کرتے تھے، کبھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے، کبھی دھمکیاں دیتے تھے، کبھی نیکسٹ ڈے ریبل کرتے تھے، پھر نیکسٹ ڈے ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے، پھر مرغوبات پیش کرتے تھے، کبھی خوف دلاتے تھے، قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے، پتھر سے مار دینے کی کوشش. بہرحال ایک قدم آگے بڑھتے تھے، ایک قدم پیچھے ہٹتے تھے. تو ان کو
ان کو مین مقصد ان کا تھا کہ یہ دین اسلام کیوں روکیں، اس کو اسپریڈ ہونے سے روکیں، جو یہ کامیاب ہو ہی نہیں رہے تھے۔ اور فائنلی ان کے پاس اب ایک ہی آپشن بچا تھا، وہ تھے تلوار، یعنی لڑائی فساد کرنا، یعنی جنگ کرنا، یہ ایک ہی بچ گیا تھا۔ اب جنگ کرے تو یہ لوگ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری قوم ہی ختم ہو جائے، یعنی قریش کی قوم، یہ باطل قوم، پوری جو باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پورے کے پورے ختم ہو جائے، یہ ان کو ڈر خوف تھا۔ تو بہرحال یہ لوگ کو کرے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کریں آخر، اتنا زیادہ جتنا کر سکتے تھے پورے آئیڈیاز یوز کر لیے، اب بچا ایک ہی آپشن ان لوگوں کے پاس بچا تھا کہ تلوار، جنگ کرنا، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ بھی ڈر ان لوگوں کو یہ تھا کہ کہیں ہم ختم نہ ہو جائے۔ پھر اب ابو طالب کو، جو ابو طالب سپورٹ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ یاد رکھیے وہ اسلام نہیں لائے، مگر اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سپورٹ کرے اسلام کو اسپریڈ کرنے میں، ٹھیک ہے، اور برابر ایک دیوار کی طرح قریش کے مقابلے میں کھڑے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو سیکیورٹی دینے میں۔ تو اب جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہے نا طرح طرح کے پلاننگز کر رہے ہیں، اور معلوم ہو رہا تھا کس طرح یہ ابو جہل جو ہے نا کبھی پتھر اٹھا کر مارنے گیا تھا، تو 2 بار ایسے واقعات ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ کیا ہوا، وہ ڈر کے واپس آیا، مگر پلاننگ تو کر رہے تھے نا یہ لوگ، مارنا تو جو چاہ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جو کرا کہ گلے سے جو ہے نا اتنی زور سے دبایا، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو گردن پر اتنی زور سے پیر رکھا کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ باہر آئے، ہم لوگوں نے پیچھے پڑا، یہ لوگ طرح طرح کے وہ کرے۔ اور عمر بن خطاب ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تلوار اٹھا کر اب تو ختم ہی کر دوں گا، یعنی کہ ہر ایک کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں چاہیے، یہ اب یہ ختم کر دیں۔ تو اب اس کے لیے ابو طالب نے ایک سٹیپ یہ اٹھایا کہ اپنے قبیلے والوں کو، یعنی کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ ان کا قبیلہ تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کو بلونگ کرتے تھے، ان کے تمام لوگوں کو جمع کر کے بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے یا نہیں کرتے۔ اس پر کافر، یعنی کہ وہ لوگ جو نہیں مانے، ابھی اسلام نہیں قبول کرے، بنو مطلب اور بنو ہاشم میں سے وہ لوگ جو ابھی نان مسلم ہی تھے، اسلام کو قبول نہیں کرے، اور جو مسلمان تھے سب نے لبیک کیا، سب بولے کہ ہاں ہم برابر ہمارے خاندان کے ایک فرد کی برابر ہم حفاظت کریں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم برابر حفاظت کریں گے کیونکہ ہمارے خاندان سے ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا، صرف ایک ابو لہب، ٹھیک ہے، بنو ہاشم بنو مطلب کے تمام ممبرز بولے، جو نان مسلم، جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان لائے، سب لوگوں نے لبیک کیا سوائے ابو لہب کی۔ سبحان اللہ، اس نے علیحدگی اختیار کی، یعنی کہ وہ سپریٹ رہنا پسند کرا اور جا کر قریش کے لوگوں میں ہی ملا رہا۔ تو سوچیے آپ، یہ سگا چاچا تھا۔ تو بہرحال اس سے کیا بات سمجھ میں آتی، اختلاف کے باوجود اتحاد، ٹھیک ہے، اختلافات تھے، مان رہے نہیں تھے، ابو طالب بھی تھے وہاں پر، ابو طالب بھی اسلام قبول نہیں کرے مگر برابر سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خاندان والے پورے جو ہے نا جمع ہوئے اور بولے کہ ہم برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، سیکیورٹی دیں گے، کیونکہ یہاں جو ہے نا قریش کے دوسرے قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے، تو ان لوگوں جمع ہوئے۔ تو بہرحال آج یہاں تک ہی رکھیں گے ہم لوگوں نے جو سمجھا، یہ ایک بات یہ ہے کہ بہت آسان نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہت 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 ٹف تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زبردست ڈٹرمنیشن، آپ کو اس میں استقامت، یہ دین استقامت چاہتا، یہ دین سیکریفائس چاہتا، یہ دین ایفرٹس چاہتے۔ اگر ہم یہ سب نہیں چاہ کر ہم سوچیں کہ ہم ہمارے کنوینئنس سے کریں گے تو آپ کو دین نہیں ملے گا، بس یہ اوپر اوپر کا ہم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر لیں گے۔ وہ جو تعلق جو قرآن سے ہوتا ہے، جو اللہ سے ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کیسے کیسے دیے گئے آفرز بھی دیے گئے، دھمکیاں بھی دی گئے، نرمی بھی کی گئی، سختی بھی کی گئی، اذیتیں بھی دی گئی، کبھی آ کے بات چیت بھی کی گئی۔ تو سبحان اللہ، وہ لوگ کنفیوزڈ ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ تو حق کے لیے ایسا کھڑے ہونا چاہیے، بالکل فرم ہو کر، بالکل اسٹیڈ فاسٹ کے ساتھ۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اس دین پر عمل کرنے والا اور اس کے پر جمنے والا اور ہمارے ثابت قدم ہونے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کا شمار اپنی بہترین محفل میں فرمائے. اور آخر میں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے. اور اللہ کرے کہ یہ قرآن قبر میں ہمارا ساتھی بن کر آئے. اور اللہ کرے کہ یہ دنیا میں ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنے اور ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.